بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله خاتم الأنبياء والمرسلين جد الحسن والحسين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان المجيد في مقام آخر في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبیب اللہ. نہایت واجب الاحترام علماء ذی وقار، قابل قدر سادات گرامی، قابل عزت بزرگوں، قابل فخر بھائیوں، دوستوں، پیارے پیارے معصوم بچوں، جملہ حاضرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں بے شمار بار شکرانے، جس خالق کائنات نے جمعۃ المبارک کے بابرکت لمحات میں زندگی کے کچھ قیمتی لمحے اپنے بابرکت گھر میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائی. دل سے دعا فرمائیے اللہ رب ذوالجلال ہم سب کی اور ہم سب کے والدین کی مغفرت اور بخشش فرمائے. احباب گرامی، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، پچھلے مہینے سے ہمارا موضوع گفتگو خالصتاً اپنی اصلاح اور تربیت کی غرض سے اخلاقیات، حسن اخلاق، خلق عظیم کے حوالے سے حقوق العباد کی مناسبت کے ساتھ جاری ہے. پچھلے جمعۃ المبارک ہم نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا آپ کی نشاندہی اور ترغیب پر سورہ المؤمنین کی آیات مقدسہ کا ترجمہ کیا کہ ایک عظیم انسان، اس کی علامات اور نشانیاں کیا ہوتی ہیں. آج حسن اخلاق کے حوالے سے 2 یا 3 احادیث مبارکہ کا مفہوم آسان لفظوں میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. فرمایا بے شک نبی کریم تاجدار ختم نبوت، امام الانبیاء، سید الانبیاء، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ، آپ کا اسوہ پاک، آپ کی سیرت طیبہ، سنت مبارکہ
اس میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آقا علیہ السلام کی حدیث طیبہ تعلیمات سے ہم سیکھ سکتے ہیں کہ اچھے اخلاق والے عظیم لوگ کیسے ہوتے ہیں۔ آئیے اس کی فضیلت میں حدیث مبارکہ آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مسند میں بیان فرمایا، اور اس حدیث کے راوی ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ فرماتے ہیں قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا۔ یہ مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث مبارکہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن میری ساری امت میں سے جو خوش نصیب شخص میرے قریب ترین ہوگا اور جس سے میں زیادہ محبت کروں گا، میرا محبوب ترین شخص ہوگا اور قریب ترین ہوگا، وہ کون ہوگا؟ مجلسن یوم القیامہ، قیامت کے دن جو میرے قریب لوگ ہوں گے، وہ خوش نصیب لوگ کون ہوں گے؟ جن کو میں اپنی محبت میں اور محبت کی آغوش میں، محبت کے دامن میں اپنے قریب رکھوں گا اور اپنے قریب بٹھاؤں گا۔ مجلس سے جائیں گے ہم ان عاشقان رسول کی قیامت کے دن۔ اگر سادہ لفظوں میں آپ کو ترغیب دینے کے لیے اپنے لفظوں میں، الفاظ میں ترجمہ کروں، واقعہ یہ فرما رہے ہیں کہ میدان حشر میں جب عاشقان رسول کی محفل سے جاؤں گا تو وہ خوش نصیب لوگ، ان کی علامت اور نشانی کیا ہوگی؟ جو میرے محبوب بھی ہوں گے، میرے قریب بھی ہوں گے۔ یقیناً ہر کوئی چاہتا ہوگا آپ میں سے کہ کاش قیامت کے دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب اور آپ کی محفل اور آپ کی کچہری میں ہمیں بھی جگہ مل جائے۔ دل کی خواہش ہے کہ نہیں؟ بے شک ہم اس قابل نہ سہی، بے شک ہم گناہگار خطا کار سہی، لیکن دل میں ایک تمنا اور آرزو تو ابھرتی ہے نا کہ کاش ہم بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ تو میرے ویر آپ کو اگلے لفظ میں وہی بتانا چاہتا ہوں، آپ شامل ہو سکتے ہیں۔ آپ شامل ہو سکتے ہیں۔ کرنا کیا ہے؟ اتنی سی بات ہے۔ آقا یا رسول اللہ، وہ کون خوش نصیب ہیں جو قیامت کے دن آپ کی کچہری، آپ کی مجلس، آپ کی سنگت، آپ کی صحبت میں ہوں گے، آپ کے قریب تر ہوں گے، آپ کے محبوب ترین ہوں گے؟ وہ خوش نصیب لوگ عاشقان رسول کون ہوں گے؟ فرمایا احاسنکم اخلاقا، جس کے اخلاق اچھے ہوں گے وہی میرے پاس۔ پتہ چلا عشق رسول اور محبت رسول کا جو جیتا جاگتا زندہ ثبوت ہے وہ حسن اخلاق ہے۔ مخلوق خدا اور آقا کی امت کو ستا کر، اور ہر سال میں 2 دفعہ بندہ مدینے میں پہنچ جائے زیارت کرنے، تو آقا بھی فرماتے ہوں گے، بھولے لوگ، آپ نے میرا فرمان نہیں سنا، میرے پاس چکر لگاؤ یا نہ لگاؤ لیکن میری امت کا دل تو نہ دکھاؤ۔ میں نے کب کہا ہے کہ ہر سال میرے پاس آنا؟ میں نے تو یہ فرمایا تھا، ان احبکم منی واقربکم
ان حبکم الیہ واقربکم منی، میں نے تو یہ کہا تھا کہ اگر میرا قرب، میری محبت، میری محفل، میری سنگت، میری صحبت، میری کچہری حاصل کرنا چاہتے ہو، دنیا میں بھی آخرت میں بھی اور قیامت کے دن بھی، مجلساً یوم القیامہ، میں نے تو اتنا ہی، کوئی اور تم سے زیادہ مطالبہ نہیں کیا، میں نے تو اتنا ہی کہا تھا کہ اور کچھ کر سکو نہ کر سکو، میرا مطالبہ صرف اتنا ہے، احاسنکم خلقا اور احاسنکم اخلاقا، اپنے خلق اور اخلاق کو بہتر کر دو، میری محبت بھی مل جائے گی، میرا عشق بھی مل جائے گا۔ یہ اتنا اہم ترین اسلام کا ترہ امتیاز ہے، حسن اخلاق، جس کی طرف ہماری توجہ نہیں۔ ہم پڑھے لکھے تعلیم یافتہ ہو کر، اور بعض ہم میں سے خود دیندار ہو کر، دین کا حلیہ سجائے ہوئے بھی، ہم اتنے عدم برداشت کا شکار ہو جاتے ہیں، چھوٹی سی بات پہ غصے میں آ جاتے ہیں، قطع تلقی کر دیتے ہیں، اور اپنی زبان پر وہ الفاظ لے آتے ہیں جو ہمیں زیب نہیں دیتے، جبکہ تعلیمات رسول کیا ہے؟ جس پیارے نبی کے ہم امتی ہیں، اس پیارے نبی کے احکامات کیا ہیں؟ تو میرے ویر، اگر واقعی آقا علیہ السلام کے وفادار امتی بننے کی خواہش رکھتے ہیں اور محبت رسول اور عشق رسول کی تمنا رکھتے ہیں، تو پھر آج سے ہی، ابھی سے ہی اپنے انا، غصے، تکبر، عداوت، نفرت کو، کدورت کو دفن کریں، اور آج سے ہی حسن اخلاق کا مظاہرہ فرمائیں، امت مصطفیٰ کے ساتھ، خلق خدا کے ساتھ، مخلوق خدا کے ساتھ۔ فحاشی، ریانی، بے حیائی، جس سے خاندان اور گھر برباد ہوتے ہیں، اس چیز کو چھوڑیں۔ یہ چند لمحے اور چند سیکنڈ کا نشہ ہے، نفسانیت کا، حیوانیت کا، شہوت کا، اسے دفع کریں، آخرت کو آسان کریں، جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا۔ آقا علیہ السلام کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ جب مدینے والا راضی ہو جاتا ہے تو عرش والا بھی راضی ہو جاتا ہے۔ یہ اپنے جسم کی بےہودہ اور گندی تسکین کے لیے اپنی آخرت برباد نہ کریں، اپنا ایمان برباد نہ کریں۔ آئیے آج ایک اور حدیث مبارکہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ آپ میں سے اکثر لوگ پہلی بار سنیں گے، لیکن حدیث کا ترجمہ پڑھنے سے پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ حدیث بیان کرنے والے کون ہیں۔ اس حدیث کو بیان تو امام طبرانی رحمت اللہ علیہ نے کیا، اور امام بیہقی نے، اور امام دارمی نے، لیکن اس حدیث کے راوی بڑی عظیم ہستی ہے، تاجدار ختم نبوت، امام الانبیاء، سید الانبیاء، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سگے چچا ذات بھائی سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا علم، عمل، تقوی، طہارت میں بڑا نام ہے، حسب نسب میں، خاندان میں، وہی خاندان ہے جو خاندان رسول ہے، وہی گھرانہ ہے جو گھرانہ رسول ہے، اولاد حضرت عبد المطلب، ہاشمی گھرانہ، حسب و نسب میں اعلیٰ، علم میں اعلیٰ، وہ رتبہ اور مقام رکھتے ہیں۔ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ھذا ابن عباس حبر الامہ فی امتی، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے آقا نے ارشاد فرمایا، عظیم جید صحابہ کرام نے جیسے صاحبان علم کو، صاحبان تقوی کو فرمایا، اگر قرآن کی کسی مقام، کسی آیت کی کوئی تشریح یا حکم سمجھ نہ آ رہا ہو نا، تو یہ میرا بھائی بیٹھا ہے عبداللہ ابن عباس، اس سے آ کے پوچھ لینا، اللہ نے قرآن کا سارا نور ان کے سینے میں رکھا ہے۔ دو ہی تو ہستیاں ہیں، یوں تو سارے صحابہ شان والے، عزت والے، عظمت والے، تقوی والے، علم والے، لیکن دو ہستیوں کے بارے میں تو میرے آقا نے ان کے علم کی ضمانت اور گارنٹی دی ہے نا، ایک حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار، ایک حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
اور یہ جو میرے پیارے پیارے ویر بیٹھے ہیں نا، خوبصورت چہروں والے نوجوان، میں آپ کو حدیث کا ترجمہ کرنے سے پہلے ایک واقعہ بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ جس دل میں علم کی پیاس ہو، آقا علیہ السلام کے فرمان مبارک اور حدیث مبارک کی تڑپ اور طلب ہو، ادب حدیث میں اور ادب علم میں ان کا حال کیا ہوتا ہے، ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ سنا دوں؟ توجہ ہے؟ راضی بیٹھے ہو؟ جب بھی قرآن سننے کی توفیق نصیب مل جائے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان سننا نصیب ہو جائے نا، تو اپنے مقدر اور قسمت پہ ناز کیا کرو۔ ممکن ہے انہی لمحات میں سے کوئی لمحہ ہماری بخشش حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما